اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ انڈیا، ہم نے 70 سال آپ ہی کو پڑھا، آپ ہی کو دیکھا، آپ ہی کے لیے کیپیبلٹی تیار کی اور رسپانس بھی آپ کے لیے۔ ہم اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ مجھے خدشہ اس لیے تھا کہ ہندوستان کے الیکشنز ہیں، کوئی ایکشن لیا جائے گا، لہٰذا میں نے ہندوستان کو کہا ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑے گی۔ اس لیے ایکشن نہیں لیا صبح کیونکہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کا ڈیمیج ہوا ہے پاکستان میں، تو لہٰذا ہم نے انتظار کی اور آج ہم نے ایکشن لیا۔ صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپیبلٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کارروائی کر سکتے ہیں۔ انڈین ایئر فورس کے 2 جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے۔ پاکستان ایئر فورس تیار تھی، آپس میں انگیجمنٹ ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں بھارتی جہاز وہ شوٹ ڈاؤن ہوئے۔ Wing Commander Abhinandan, I would like to put this on record and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have to me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob. یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن کی، اس کو ایک کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی پریپیئرڈ اور کدھر کھڑی ہے، ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں، کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ۔ ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں، ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرح۔ ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم ایز اے پیس جسٹر ہم ان کو اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہماری افواج پاکستان اس دھرتی کے چپے چپے کو اس کی حفاظت کریں گے۔ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کا ذکر نہ کیا جائے، جو آج قوم کے ہیرو ہیں، پوری قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادیہ مرزا۔ ناظرین، آج کا جو ماحول تھا ہماری پارلیمنٹ کا، اس کو دیکھ کر بڑا دل چاہ رہا تھا کہ دل سے دعا نکل رہی تھی کہ آنے والے وقت میں بھی جس طرح سے متحدہ پارلیمنٹ اور متحدہ پاکستان کی بات شہباز شریف صاحب نے کی، وہ اسی طرح سے اپنی بات پہ قائم و دائم بھی رہیں۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا جس میں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا۔ جب بڑا آدمی بات کرتا ہے تو وہ بڑا اعلان کرتا ہے۔ وہ بڑا اعلان یہ تھا کہ جو انڈین پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا تھا، ہم نے گرفتار کیا ہوا تھا، وہ ہماری تحویل میں تھا، اس کو بڑے تمام ایک گڈ جیسٹر کے طور پر اس کو ہم کل رہا کر دیں گے، اور اس لیے رہا کر دیں گے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں اور امن کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جس کا اگر ہم لب لباب دیکھیں تو تھوڑا سا پیچھے ہمیں جانا پڑے گا، بہت زیادہ نہیں۔ آج سے 2 دن قبل یعنی 26 فروری کو بھارت نے پہل کی، پاکستان کی ایئر اسپیس وائلیٹ کی، اور یہ کرتے ہوئے اس نے بالا کوٹ کے علاقے جب ہماری فضائی حدود کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ بامبنگ کی، اور اس کے بعد سے جو پہلے پاکستان کہہ چکا تھا کہ آپ ایسا کچھ نہیں کیجیے گا کیونکہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، وی ول ناٹ ٹو تھنک ریٹیلیٹ، وی ول ریٹیلیٹ، یہ کہا تھا ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ جب ان کو سمجھ نہیں آئی تو ان کو ان کی زبان میں جواب دینا بہت ضروری تھا، اور ایسا کرارا جواب دیا ہے پاکستان نے کہ وہ یقیناً سنہرے حروف سے تاریخ میں لکھا جائے گا۔ میں اس میں بات کروں گی اور اب تک کی ڈیولپمنٹ پہ بھی کبھی آدھا کروں گی، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ جب ہم وہاں پر گئے، کل ہماری ٹیم لائیو ود نادیہ مرزا کی ٹیم وہاں پر پہنچی، اور ایک ہمارا یہ انڈیپینڈنٹ وزٹ تھا، اور ہم جا کے وہاں پر دیکھنا چاہ رہے تھے، وٹنس کرنا چاہ رہے تھے، جاننا چاہ رہے تھے کہ جو بھارتی کلیمز ہیں، آلدو کہ ہماری آئی ایس پی آر، ہماری حکومت ہمیں بتا چکی تھی، لیکن ویسے صاف ہی وہاں پہ جا کے دیکھنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ ویو اپنے ناظرین تک رکھنا، اس کی تو بات ہی الگ تھی۔ جس چیز کا میں زیادہ یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی، قابل ذکر بات، میں بہت حیران ہوئی، اور
ہم خود ایک عجیب سا جذبہ تھا ہمارے اندر جب ہم نے وہاں گئے اور ہم نے وہاں کے لوگوں سے بات کی. یقین کریں کہ جب ہم لوگ وہاں پر جا رہے تھے تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ شاید وہاں پر مرال لوگوں کا بڑا لو ہوگا, وہاں پر جس طرح سے جواب فوری طور پر نہیں دیا گیا تھا یا مار نہیں گرایا تھا طیاروں کو. یہ تو جب ہم جا رہے تھے تب ہمیں نیوز ملی تھی, اور اس کے علاوہ وہاں پر لوگ بڑے ڈرے سہمے ہوں گے, بڑے پریشان ہوں گے, شاید ان میں سے کچھ نقل مکانی کا بھی سوچ رہے ہوں, لیکن جو ان کا جذبہ تھا وہ اتنا قابل دید تھا اور اتنا باہمت تھا. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں, ذرا آپ دیکھ لیجیے گا. ہمیں امید ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں, اور آگے جہاں ہماری ضرورت پڑی فوج کو, ہم فوج سے ایک قدم آگے ہوں گے. دھماکہ ہوا تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ ہم نے کہا کہ شہادت کا ٹائم آ گیا. ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوشی بھی ہوئی کہ شہادت کا ٹائم آ گیا ہمارا. یہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ سمجھ لو کہ جنگل کے شہر ہیں. یہ دوسرے دھماکے کے ساتھ دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا, بم تھا, تو پھر اپنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا بھائی کہ زندگی ختم ہو گئی ہے, اگر ہماری زندگی رہی تو اس کا بدلہ بھی لیں گے, مرنے کے لیے انکار نہیں ہے. اس میں ڈر نہیں ہے, ڈر نہیں. ہمارے جہاز پہنچ آئے تھے ہمارے, وہ فوراً بھاگ گئے ڈر کے مارے. جس طرح ایک چور اپنی چپلیاں بوٹ نکال کر بھاگ جاتا ہے, اس طرح یہ بھاگ گئے. بس کوئی ہمارے دل میں کوئی خوف خطرہ اس طریقے سے کوئی پیدا نہیں ہوا. جانے کو بیان کرنے کے لیے آرمی تو ہے, ٹھیک ہے, ہماری آرمی ہے, وہ اپنے ہمارے ملک کی جو ہے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, لیکن ہم سب تیار ہیں اس معاملے میں. اگر اس نے کوئی بزدلانہ حملہ کیا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. سب اس لیے تیار ہیں. ہم وہ 65 کی جنگ سے بھی دگنا جذبہ رکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی چپا چپا بھی حفاظت کریں گے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, پاک نیوی زندہ باد, پاکستان ایئر فورس زندہ باد. ناظرین, یہ ہے قوم, یہ ہے جذبہ. اور پوچھو بھارتیوں سے, اور پوچھو ان کے حکمرانوں سے, پوچھو نریندر مودی سے کہ اس قوم کو آپ ہرا سکتے ہیں, اس جذبے کو آپ مات دے سکتے ہیں جو مرنا چاہتی ہے, جو مرنا جانتی ہے, جو شہید ہونے کی خواہش اپنے دل میں لے کر زندہ رہ رہی ہے. بہرحال کل جو ہوا, جس پائلٹ کو گرفتار کیا اور جس نے گرفتار کیا اسکواڈر لیڈر حسن صدیقی, اور کل سے اب تک وہ پاکستان کے ہیرو ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پاک فضائیہ کے ہی ایم عالم صاحب, جنہوں نے 1965 کی جنگ میں کچھ ہی سیکنڈز میں 5 طیارے بھارتی مار گرائے تھے. اور کل کے ہمارے ہیرو اسکواڈر لیڈر حسن صدیق, جنہوں نے بھارتی طیارہ مار گرایا, اور سونے پہ سہاگا یہ کہ بھارتی جو پائلٹ تھا وہ زندہ گرفتار ہوا. اس کے زندہ گرفتار ہونے کی بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ جب وہ گرا تو اسے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ وہ پاکستان میں, جہاں پہ جو لوگ جمع تھے, ان سے پوچھا کہ پاکستان میں یا بھارت میں, تو اس کو کہا گیا کہ جی آپ بھارت میں, تو اس نے جے ہند کا نعرہ لگا دیا. لیکن یہ نعرہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوا, اور جس کے بعد اس کی پٹائی بھی شروع ہو گئی, اور پھر اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو میں پاکستان میں ہوں, اور اس نے پھر بھاگا. بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے جس میں سے شرمندگی ہے. جو ہمارے اسکواڈر لیڈر ہے حسن صدیق, حسن صدیقی, ان کو ہم نے ایک ٹریبیوٹ دینے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. ذرا حسن صدیقی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اسکواڈر لیڈر حسن صدیقی, جن کو میرا بھی سلام, نیوز ون کی پوری ٹیم کا سلام, نیوز ون کے سلام, لائیو نادر مرزا کی پوری ٹیم کا سلام, اور ان کو ہم سلام پیش کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اس پروگرام میں. جب سے یہ اعلان ہوا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے, اور انہوں نے صرف پاکستان میں ہی نہیں, صرف اپوزیشن نہیں, جو پاکستان کے عوام ہے اس میں ہی نہیں, اپنی قدر اپنی عزت میں جو اضافہ کیا ہے, پوری دنیا میں ہمارے وزیر اعظم کے تدبر کی, ان کے ویژن کی تعریف ہو رہی ہے. اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے. اور سوشل میڈیا میں اگر ہم بات کریں کہ یو اے ای میں کیا بات ہو رہی ہے, وہاں کے کراؤن پرنس نے انٹرویو کیا, نریندر مودی سے بھی بات کی, عمران خان صاحب سے بھی بات کی. امید ہے شاید کہ آج نریندر مودی اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی رابطہ بھی ہو جائے گا. اسی طرح سے ترکی کے پریزیڈنٹ انہوں نے رابطہ کیا اور عمران خان صاحب سے, بہت سارے جو ممالک, دیگر ممالک جس میں یو اے بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, امریکہ بھی ہے, انہوں نے سب نے یہی کہا کہ جنگ جو ہے وہ کسی طور نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی ختم کرانے میں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں اس بھارت کی جس بھارت میں جنگی جنون سوار ہے, اور اس کو صرف یہ پڑی ہے کہ جو اگلے آنے والے الیکشنز ہیں اس میں وہ 22 سیٹس شاید زیادہ لے لے گا, تو اس سے زیادہ پہ بات کوئی کی نہیں جا سکتی. انڈین میڈیا کا حال یہ ہے کہ میں بڑی حیران ہوئی, عمران خان صاحب جہاں واہ واہ ہو رہی ہے کہ ہم آپ کا بھارتی فوجی, بھارتی پائلٹ
بغیر غیر مشروط ہم آپ کو واپس کر رہے صرف اس لیے کہ ہم سے بتانا چاہتے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا ہے، لیکن ہم غیر مشروط واپس کر رہے ہیں. اور اس پر جو ہے وہ بریکنگ نیوز جو انڈیا دے رہا ہے وہ کس طرح سے دے رہا ہے کہ انڈیا گیٹس ہیرو بیک. یہ ان کا ہیرو ہے جو پانی میں گرا عوام کے تھپڑ کھا رہا تھا. میسو وکٹری فار انڈیا. یہ کون سی وکٹری ہے؟ ہمیں ہماری سمجھ سے یہ باہر ہے. یہ پائلٹ کو وہ اپنے ہیرو کہہ رہے ہیں جو کہ وہاں پر گرا پڑا ہوا تھا. انڈین گیٹس ہیرو بیک میسو وکٹری آئی اے پائلٹ ٹو بی ریلیز ٹمارو. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی گھٹنے ٹیکنے پر بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مجبور کر دیا. یہ انڈین میڈیا کی وہ ہے جس کو سب کنڈیم کر رہے ہیں. اب میں ذرا وہ ان پر آ جاتی ہوں جو کہ انڈیا کے سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر پرسنالٹیز ہیں، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں. اجے شکلا جو کہ انڈین جرنلسٹ ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں، تھینک یو عمران خان جی، یو ڈیسائیڈیڈ ٹو فری آر ایئر فورس پائلٹ ابھینندن آن ٹائم، تھینکس آر لیڈر. پھر برکھا دت جو خود بھی بڑی وار مونگرنگ میں بڑی زیادہ انوالو ہو گئی تھیں، وہ بھی مجبور ہو گئی یہ کہنے پہ کہ آئی تھنک وی شوڈ ویلکم دس جیسٹر فرام عمران خان آن دا ریلیز آف ابھینندن اور فلاں فلاں. اس کے بعد راجدیپ سردیسائی جنہوں نے کہا کہ وی ان انڈیا میں ناٹ لائک دس بٹ ان ٹرمز آف پیور آپٹکس. عمران خان صاحب ایٹ دا مومنٹ از وننگ دا ڈے بائی ٹیکنگ دا مورال ہائی گراؤنڈ. وی ہیو اے اسٹرانگ کیس آن ٹیرر بٹ ٹو مینی آف آر لیڈرز بزی کیلکولیٹنگ ووٹس ایٹ دا مومنٹ. اسی طرح سے جوتی مانی انہوں نے لکھا ہے کہ ویلکم جیسٹر فرام عمران خان آن دا انکنڈیشنل ریلیز آف آر بریو ہارٹ ابھینندن، بوتھ دا نیشن ہیز ٹو گو لانگ. شبھا دیہی ہے وہ کہتی ہیں تھینک یو پیپل آف پاکستان فار سینڈنگ آر ہیرو بیک ٹو اس. ویل ڈن عمران خان، ویلکم ہوم ابھینندن. تو بات یہ ہے کہ پاکستان اگر یہ جنگ ہے، اگر آپ اس کو جنگ کہتے ہیں تو پاکستان یہ جنگ جیت چکا ہے. پروگرام کے آخر میں ہم آگے حصوں میں ضرور آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے وزٹ کیا بالا کوٹ کا، جبہ کا، جس میں ان تمام سوالات کے جوابات تھے جو آج کی پریس کانفرنس میں، جو کہ وہاں کے تینوں افواج کے سربراہ تھے، جس میں نیوی بھی تھی، جس میں آرمی بھی تھی اور جس میں ایئر فورس بھی تھی بھارت کی، وہ جب آپ پریس ٹاک کر رہے تھے تو ان سے جب سوالات پوچھے گئے ذرا ان کی بات بھی سن لیجیے گا. If he provokes us any further, we are prepared for any contingency that is like this is given to us. There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. Weapons hit the intended target. Whatever we intended to destroy, we have got the effect that we desired. اس سے بڑی بات اور ہو کیا سکتی ہے کہ ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ جی آپ نے جو بالا کوٹ میں اور جبہ میں جو حملہ کیا اس میں آپ نے کیا ٹارگیٹ اچیو کیا، تو وہ نہیں بتا رہے. آج وہ نہیں کلیم کر رہے کہ انہوں نے 300 ساڑھے 300 لوگوں کو شہید کر دیا. آج وہ یہ بھی کلیم نہیں کر رہے کہ انہوں نے کسی وہاں پہ ٹیررسٹ کیمپ کو تباہ کیا. آج وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا. اور کیا ان کا ٹارگیٹ تھا، کیا انہوں نے اچیو کیا، یہ مختصر سا بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس جگہ کا آپ کو وہاں پر لے کر جائیں گے. بلکہ ذرا دیکھیے کبھی فوٹیج کے کتنے دشوار گزار راستے تھے جن سے ہماری ٹیم ہوتی ہوئی وہاں پر گزری ہے، ان جگہوں سے گزری ہے، ان جگہوں پر گئی ہے. اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا، لوگوں نے وہاں پر کیا دیکھا تھا، کیا بتایا، تمام چیزیں ہم آپ کو مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے وہ تمام مناظر دیکھ لیجیے گا جو وہاں پر پیش آئے. مختصر سا بریک، اجازت دیجیے. ہم اس وقت موجود ہیں بالا کوٹ سے آگے جابا کے علاقے کنگر نالا پر، اور یہ انتہائی دشوار گزار راستہ جہاں ہمیں بتایا گیا کہ شاید آپ اپنی گاڑیوں میں نہ آئیں، لیکن نہ آ سکیں، لیکن بہرحال ہم نے یہ سفر طے کیا. اور
یہ ایک واضح کروں کہ یہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ وزٹ ہے، کسی بھی ادارے کی یا کسی کی خدمات حاصل نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے چینل کا کے بہاف پر، اپنے چینل کی وساطت سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور یہاں پر آگے ہم جائیں گے۔ جابا کا علاقہ جہاں پر انڈیا نے پاکستان کی ایئر اسپیس کی وائلیشن کرتے ہوئے یہاں پہ انٹر ہوئے اور انٹر ہو کے یہاں پہ انہوں نے بامبنگ کی اور پھر اس کا خمیازہ انہوں نے اس صورت میں بھگتا کہ ان کے 2 طیارے پاکستان ایئر فورس نے مار گرائے اور ایک کا ملبہ بھارت میں گرا، ایک کا ملبہ پاکستان میں گرا۔ زندہ پائلٹ کو پاکستان ایئر فورسز نے پکڑا اور وہ تمام میڈیا، بھارتی میڈیا جو کل سے پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ہم نے آپ کے گھر میں گھس کے مارا، تو ان سے ذرا سوال ہے کہ آپ نے کیا مارا، کیا نشانیاں تھیں، اتنے بڑے بڑے آپ نے کلیمز کیے، ان تمام کلیمز کا جو بھانڈا تھا وہ پھٹ چکا ہے۔ باقی ہم بھانڈا پھوڑیں گے، ہم یہاں پر اوپر جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے کہ جو انڈین کلیمز تھے وہ کتنا بڑا فالس کلیمز تھے، کتنا بڑا پروپیگنڈا تھا۔ جی ناظرین، ہم اس وقت آلموسٹ اسپاٹ کے بالکل قریب ہیں۔ یہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جو تباہ ہونے سے بچ گیا۔ یہاں یہی بتائے جاتے ہیں کہ یہ اکا دکا یہاں پر گھر ہیں، ایک میرے رائٹ سائڈ پہ، یہ سامنے، یہ بیک پر، اور اسی کے درمیان ابھی ہم ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پر جا رہے ہیں جہاں پہ یہ بامبنگ ہوئی ہے۔ یہاں پہ کچھ رہائشی لوکلز ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ بربادی کے آثار مجھے تو کہیں سے نظر نہیں آئے۔ وہ جو 300 لاشیں ہیں جس کا بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ سب سے پہلے تو میرا نام عامر ہے اور یہاں کا میں مقامی ہوں، رہائشی ہوں۔ یہاں پہ جو انڈیا نے بمبنگ کی، اس کے نتیجے میں 2 درخت جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں یہاں پہ۔ باقی کچھ یہاں پہ ایسی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہم پہ اٹیک کیا ہے اور ہم نے انشاءاللہ دن کی روشنی بھی ان پہ اٹیک کیا ہے اور ان کے 2 طیارے مار گرائے ہیں۔ ان کی اسٹرائک کا جو دعویٰ ہے کہ 360 لوگ مارے گئے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہاں پہ صرف 2 درخت ٹوٹے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، وہ ان سے ہوئی نہیں، انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی۔ رات کی طریقے میں گھسنا کوئی یہ بہادروں والا کام نہیں ہے، بزدل قوم کا کام ہے اور انڈیا سے بڑھ کے بزدل کوئی ہے نہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور آگے جہاں ہماری ضرورت پڑی فوج کو، ہم فوج سے ایک قدم آگے ہوں گے۔ ان کی اسٹرائک صرف 2 درخت مارے اور 2 درختوں کے مقابلے میں ہم نے انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے ان کے 2 طیارے مار گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ایئر اسٹرائک کیا ہوتی ہے اور انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کیا ہوتی ہے۔ جی بالکل، سرجیکل اسٹرائک انہوں نے، اور دیکھیں وہ سرجیکل اسٹرائک سے ہٹ کے میرے خیال سے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ یہاں پہ UN کی ٹیم کو آنا چاہیے یہاں پہ اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ایکچولی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کا بھارت کا، تو وہ اس کا جو سفید جھوٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہاں پہ ایسا کچھ ہوا نہیں۔ کچھ مزید شخصیات سے بات کروں گی، ایک بزرگ بھی یہاں پہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہاں کے رہائشی ہیں؟ بالکل رہائشی ہے جہاں۔ تو میں وہ آئی تھی ڈھونڈنے، وہ 360 لاشیں کہاں ہیں سر؟ وہ ادھر تو کوئی لاش نہیں ہے، کوئی آدمی بھی نہیں ہے ادھر۔ جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے۔ انہوں نے ہمارے 2 درخت شہید کیے ہیں، ہم نے ان کے 2 جنگی جہاز شہید کیے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ ڈھونڈ رہے ہیں اسی بندے، اپنے بندے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی لب نہیں رہے ہم کو۔ آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ وہ جو کہتے 300 بندہ، ان کے جنازے ہوں گے، ادھر بندے بیمار ہوں گے، سٹیں لگی ہوں گی، ادھر کچھ بھی نہیں نظر آ رہے ہم۔ یہ ٹکڑے لگے ہیں ہم کو اور کچھ بھی نہیں ہے ادھر۔ صبح سے آپ ڈھونڈ رہے ہاں یہ ملے بس، انہیں کو تو دفنانا ہے۔ یادگار سے ادھر بھی دفنایا 2 ہیلی کاپٹر ہم نے ان کے جہاز جو مارے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آگے جاتے ہیں، مزید جگہ دیکھتے ہیں اور وہ جو شہید ہوئے ہیں ہمارے 2 درخت ان کو بھی دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے۔ یہ وہ گڑھا ہے جو بامبنگ کی ہے بھارتی طیاروں نے اور اس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں، جس کی بدولت یہاں پہ بامبنگ ہوئی ہے۔ یہاں پر میرے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گھر ہے اور الحمدللہ یہاں کی آبادی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہمارے جو یہاں پر لوکل رپورٹر ہیں نعمان، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔
जिनकी मदद के बगैर शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। मुझे ये बताएं कि ये पहला गड़ा है, मतलब ये अच्छा दिलचस्प बात है कि एक घर वहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है, एक घर वो हमें दूर नजर आ रहा है, और इसी तरह से इक्का दुक्का घर होंगे, लेकिन किसी किस्म का कोई आबादी को नुकसान नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, जब हम कल भी यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा था कि किसी आबादी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो ऊपर एक घर है उसमें एक बुजुर्ग शहरी था, जिसका पहले भी आपने बताया कि वो जब ये धमाका हुआ है तो वो चरपाई से नीचे उतरा है तो उसका सर दीवार के साथ ये दरवाजे के साथ लगा है, तो मामूली सा वो डैमेज हुआ है, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 4 गड़े टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और 3 इसके तकरीबन 200 से 250 फीट के फासले पर है, और 2 दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। कौन सी दहशतगर्दी? आप तो यहाँ के लोकल हैं, कोई खबरें, कोई चीज, कोई ऐसी हम तो जब इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमने 300 से 350 लोगों को हलाक कर दिया है और यहाँ पर कोई किसी कलअदम तंजीम का कैंप था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वसी जंगल है, आबादी दूर दूर तक नहीं है, बहुत कम आबादी है। और मैं तो हैरान था इंडियन इस प्रोपेगेंडा पे कि एक तो उन्होंने 3 बजे के करीब जब वो बमबारी कर दी तो इतनी जल्दी उन्होंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर दी है कि उन्होंने काउंटिंग भी कर दी, और साथ मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो लाशें भी साथ उठाकर ले गए हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि इतनी यहाँ पर हलाकतें हुई हैं। अगर यहाँ पर कोई 10 लोग भी अगर वो मार देते तो यहाँ पर उनके जनाजे होते, उनकी लाशें होती, यहाँ पर खून के धब्बे होते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, वो उन्होंने यहाँ पर आए हैं, वो उन्होंने यहाँ पर देखा है, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दावत दी कि आप जाएं वहाँ पर विजिट करें अगर आप पाकिस्तानी मीडिया पे बिलीव नहीं करते। तो इस सिवाय इसके कि भारत ने अपना मजाक बनवाया है, सिवाय इसके कि भारत ने दुनिया भर में अपनी हंसी उड़वाई है और बीच चौराहे अपने गंदे कपड़े धोए, उसके अलावा तो कोई मिसाल नहीं। मेरे ख्याल में एक तो उन्होंने अपना मजाक उड़ाया है, और पहाड़ी में बमबारी करके तो वो कहते हैं कि हमने 350 लोग मार दिए, तो जब मारे जाते हैं तो नजर आते हैं, जब उनके तैयारे हमारी फजाइया ने मारे तो सारी दुनिया ने देखे। आज इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही है, आज कोई उसको नहीं कर सकता कि ये नहीं हुआ। आज इंडियन मीडिया, सबसे पहले इंडियन मीडिया ने कहा कि हमारे तैयारे मार गिराए। अब देखें, कार्रवाई हो तो इस तरीके से हो कि ताकि नजर तो आए ना। नाज़रीन, मैं इस वक्त एग्जैक्टली उस घर पे मौजूद हूँ जो ये जो पहला गड़ा है जहाँ पे हम अभी आपको दिखा रहे थे, और ये बिल्कुल उसके सामने ये घर और ये उनकी रिहायशी, ये खवातीन है। और मैं तो हैरान हूँ यहाँ के लोगों का हौसला देखकर और यहाँ के लोगों की हिम्मत देखकर, यहाँ के लोगों का जज्बा देखकर। हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हम आएंगे, डेरे साहब में लोग होंगे, हो सकता है कुछ माइग्रेट कर रहे हो महफूज मुकाम की तलाश में, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि इंडिया की, बेसिकली भारत की बुज़दिली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका ये घर है? जी घर। और ये जो पहला जो बम गिरा है वो बिल्कुल यहाँ पे सामने है? जी सामने। तो ये रात में 3:30 बजे के करीब ये वाकया पेश आया, आप लोग उससे सो रहे थे? जी सो रहे थे। आँख खुली धमाके से? जी खुली। किसी ने कहा ये घर खाली करें, चले जाएं? जी। फिर हम लोग नहीं गए। बेसिकली ये इतना करीब है, मेरा ख्याल है ये चंद फीट का ही मेरे फासला होगा। जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो धमाका हुआ तो हमने कलमा पढ़ लिया कि हमने कहा कि शहादत का टाइम आ गया, और हमें कह रहे, वो एक हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमें खुशी भी हुई कि शहादत का टाइम आ गया हमारा, लेकिन कहते हैं कि वो धमाके के साथ ही जो है वो दूसरा धमाका सुनाई दिया और उसके बाद आवाज खत्म हो गई, कोई इनकी खिड़कियां दरवाजे गिरे हैं। तो ये माशाल्लाह बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, बड़े हौसले वाले लोग हैं। मैं तो समझ रही थी कि यहाँ से लोग जो है वो नकल मकानी करेंगे, डर जाएंगे, निकलेंगे, यहाँ तो उल्टा लोग आ रहे हैं। नहीं जनाब, ये डरने वाले लोग नहीं है, ये जंगल में पड़ते हैं, इनको ये समझ लो कि जंगल के शहर हैं ये। इसी घर के रिहायशी जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पर थे, रात में सो रहे थे? जी कुछ आपने धमाके से आपकी आंख खुली है जहाजों की आवाज से? धमाके से। फिर आपको समझ में आया कि हुआ क्या असल में? बाद में दूसरे धमाके की वजह से मालूम हुआ कि भाई इंडिया ने कर दिया है। तो उस वक्त सबसे पहले सोच क्या आई कि यहाँ से निकलने की करें, इंडिया ने हमला कर दिया है, क्या करेंगे? दूसरे धमाके के साथ देखा तो कुछ भी नहीं था, बम था, तो फिर अपने अपने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, भाई कि जिंदगी खत्म हो गई है, इसलिए
चुप करके थे। यहाँ पर जो इंडियन प्रोपेगेंडा था कि पता नहीं हमने कितने लोगों को यहाँ पे मार दिया, दहशत गर्दों के कैंप्स थे उनको हमने तबाह बर्बाद कर दिया, क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है। आपने मौके भी देख भी लिए, कुछ भी नहीं है। और बाकी इंशाल्लाह अगर हमारी जिंदगी रही तो इसका बदला भी लेंगे। सही बदला तो जिन्होंने हमारी फोर्सेज ने लेना था उन्होंने वो बदला भी लिया, उनको भरपूर जवाब भी दिया। फिर भी मौका मिलेगा, वो भी आएंगे, फिर भी मौका मिलेगा, फिर भी बदला लेंगे। मरने के लिए इनकार नहीं है, जान शर्त। मुल्क पर जान निछावर करने के लिए इनकार नहीं है, यही वो जज्बा है जिस जज्बे से भारत की टांगे कांपती हैं, लरसती हैं। चंद कदम का फासला है, ये घर है, लेकिन बहरहाल जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे वाला हिसाब है। हम आगे चलते हैं और मजीद लोगों से भी बात करेंगे, मजीद घरों पर भी देखेंगे, जो मजीद डैमेजेस है सो कॉल्ड वो भी आपको दिखाते हैं। ये मेरे बैग पे ये दूसरा गड़ा यहाँ पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो कुछ दरख्त है के आसार नजर आ रहे हैं जहाँ पे बॉम्बिंग हुई है। मेरे बैग पे भी आप देख सकते हैं ये दरख्त गिरा है, यहाँ पे दरख्त गिरा है और ये गड़ा है। अभी आपको थोड़ा और क्लोजली जो है वो कैमरे की आंख यकीनन आपको दिखा देगी। ये वो दूसरा गड़ा है, पत्थर यहाँ समझ में आ रहा है ना, मतलब आप आते हैं, आप इस जगह को जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लेते आपको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी मिसाल मैं बारहा यही दे रही हूँ कि अगर हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पर आ गए हैं, किसी किस्म का कॉर्डन ऑफ नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी की परमिशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है। हम जो भारत ने किया वो हमने आप तक पहुँचा दिया, जो हमने हमारी फोर्सेस ने हमें बताया हमने वो आपको दिखाया। भारत की फोर्सेस, भारत के हुक्मरान जो भारतीयों को बता रहे हैं तो वो उस चीज को साबित करें। हमने तो साबित कर दिया कि भारत जो हमें बताया गया वो यही है। अब भारत को साबित करना है कि भारत ने अपने लोगों को झूठ क्यों बोला और अपने लोगों को धोखा क्यों दिया। मैं यहाँ से आगे जाऊंगी, कैमरा मुझे फॉलो करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका घर है? ये हमारा घर है। चोट कैसे लगी? उसी को चोट लगी है ना। कोई शीशा टूटा था? नहीं, शीशा कोई नहीं टूटा, कोई मिट्टी शीटी कोई ऐसी चीज लगी है ना, कोई पत्थर लगा है ना। अच्छा। हाँ, थोड़ी टांग पर लगी है, इधर थोड़ी लगी है, ज्यादा नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। घर को कोई नुकसान पहुंचा आपके? ना, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन घर को जुज़वी तौर पर तबाह हो गया। ये दीवार टूटी है इससे? या वो चूल्हे में चला गया, चूल्हे से या उधर से ये कोई चीज गई है जिससे वो बुखारी में सब कुछ हो गया। और ऊपर ये मकान को भी नुकसान हुआ है, उस साइड पे दीवार को नुकसान हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी ये शेल लगा है आके? ये देखिए दरवाजे में। आप यहाँ पे रात में सो रहे थे? मैं पहले सोया हुआ था ना, जिस वक्त वो इंडियन तैयारे आए हैं उस वक्त उनकी आवाज से मैं जाग गया, उठ गया था। तो जब उन्होंने एक चक्कर लगाया और दूसरे चक्कर पर उन्होंने जब धमाका किया इधर ऊपर, तो फिर मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। जब दरवाजे के पास आया तो एकदम दूसरा धमाका इधर हो गया। जब इधर हुआ, इधर दूसरा बम गिरा है तो उससे ये दरवाजे सारे टूट कर ये तमाम चीजें जो अंदर पड़ी थी। फिर इधर हम 3 आदमी थे इधर घर में, एक मेरी बीवी थी, एक बेटी थी, एक मैं। तो मैंने कहा भाई अभी तो मुश्किल है काम, तो फिर हम उधर ही अंदर ही इसी मकान में जो है जाकर पीछे एक जगह पर बैठ गए। तो फिर एक दूसरा धमाका हुआ, तो फिर उसके बाद वो शेलिंग होती रही ऊपर से, लेकिन वो अल्लाह ताला ने बड़े रहम किए कि इस मकान पर कुछ भी नहीं लगा, आसपास लगता रहा, दीवारों में लगता रहा, तो लकड़ी शकड़ी टूटी। अंदाजा है भारतीय तैयारी उस साइड से आए थे? ये इस साइड से आए हैं, बाकी तो हाँ सामने से आकर इधर एक चक्कर लगाया, दूसरा तीसरे चक्कर पर वो नीचे आ गए ना, बहुत करीब आकर उन्होंने ये फेंके। ओके, और फिर उधर ही वापस चले गए? फिर उधर ही चले गए वापस। उसके बाद पाकिस्तानी तैयारी? पाकिस्तानी तैयारी 2 मिनट के बाद। 2 मिनट के भारत ने 3 चक्कर लगाए भारतीय तैयारों ने और वापस चले गए। फिर कितनी देर के बाद पाकिस्तानी तैयारी? पाकिस्तानी तैयारी तकरीबन 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद पहुंच आए थे। पाकिस्तानी तैयारी पहुंचाए 2 मिनट के बाद पाकिस्तानी पहुंच आए थे। उसी वजह से वो प्रॉपरली भगा दिया था उनको, फिर किसी चीज को उनको भगा दिया था ना, फिर उधर से चले गए थे पाकिस्तानी तैयारों ने।
कितना वक्फा था जब इंडियन तैयारे ये बॉम्बिंग की है, वो गए हैं और फिर पाकिस्तानी तैयारे आए? तकरीबन 3 बजे वो शेलिंग हुई है, 3:02 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारे पहुंच आए थे। वो बुज़दिल इधर ही पहाड़ों पे फेंक के भाग गए। डर लगा, डर खौफ आया, ये लगा कि बस अब आखिरी वक्त? उसमें डर नहीं है, डर नहीं। हमारे जहाज पहुंच आए थे हमारे, वो फौरन भाग गए डर के मारे बस। क्योंकि चोरों का काम ये होता है कि फिर वो अपने, यानी जिस तरह एक चोर अपनी चप्पलियां बूट निकाल कर भाग जाता है, इस तरह ये भाग गए बस। ये इलाका छोड़ने का ख्याल आया आपको बाबा? नहीं, बिल्कुल नहीं ख्याल आया। कोई डरा भी नहीं सके भारतीय तैयारे आपको? कोई हमारे दिल में कोई खौफ खतरा इस तरीके से कोई पैदा नहीं हुआ। कितना यकीन है और कितना आपका ईमान है और कितना आपको भरोसा है अपनी फौज पे, अपनी अफवाज पे, अपने सिपाहियों पे कि वो हर लम्हे वो जाग रहे हैं, वो तैयार हैं हमारी हिफाजत करने के लिए? बहुत फख्र है इस बात पर कि हमारी फौज जो है हर वक्त तैयार है अपनी जाने को बयान करने के लिए। आर्मी तो है, ठीक है, हमारी आर्मी है, वो अपने हमारे मुल्क की जो है सरहदों की हिफाजत करती है, लेकिन हम सब तैयार हैं इस मामले में। अगर उसने कोई बुज़दिलाना हमला किया तो हम तैयार हैं उसके लिए। तो और जज्बे को जगा के चले गए हैं। इंशाल्लाह हम तैयार हैं। पाकिस्तान, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, बल्कि हमारी माएं, बहनें, बेटियां सब इसलिए तैयार हैं। हम वो 65 की जंग से भी दुगना जज्बा रखते हैं। हम इंशाल्लाह हम अपने मुल्क की चपा चपा की हिफाजत करेंगे। वाक़े हुए हैं इससे इंडिया की बुखलाहट, उनके बुज़दिलानापन और उनका जो डर ज़ाहिर हो रहा है कि वो इतनी दूर से आए और जल्दी में जो पेलोड यहाँ पर फेंक कर भाग गए। कभी उनको हमारे कबूतर दहशतगर्द लगते हैं, कभी उनको हमारे जो ये दरख्त हैं ये दहशतगर्द लगते हैं। आपकी जेब इजाजत देती है इस घर को दोबारा से बनाने की? हमारी जेब तो इजाजत नहीं देती, लेकिन करेंगे ना, आखिर रहना तो है ना। कल DCO साहब ने टीमें भेजी हैं, पटवारी और तहसीलदार आया हुआ था, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने बोला कि हम इसका मुआवजा देंगे, इंशाल्लाह भरपूर तावन करेंगे और इसको पक्का मकान बना के देंगे। वैसे जर्नलिस्ट ये हमारा एक फर्ज था कि रियलिटी को देखें भी, अपनी आवाम तक भी पहुंचाएं। प्लस ये कि जो हमारे बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, हमारी हुकूमतों के बारे में, हमारे हुक्मरानों के बारे में, हमारी अफवाज के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको यहाँ पर एक्सपोज करें। और मुझे ये लगता है कि मैंने यहाँ पर आके और सच दिखा के, लोगों की सच्चाई आप तक पहुँचा के, लोगों का आंखों देखा हाल यहाँ पर आप तक पहुँचा के अपना फर्ज कम से कम अदा कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक नेवी जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।